اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک مسلمان بھی دنیا کے کسی کونے میں بھوکا ہے تو یوں سمجھو سارے مسلمان بھوکے ہیں۔ اگر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا میں کہیں کپڑوں سے محروم ہے تو سمجھو تمام کے تمام مسلمان کپڑوں سے محروم ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک مسلمان پوری دنیا میں کسی کونے میں معذوری کی زندگی گزار رہا ہے، پورا عالم اسلام معذور ہے۔ اگر ایک مسلمان پریشان ہے تو سارے کا سارا عالم اسلام پریشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے عالم اسلام کے لیے یہ بات بڑی خوشی کا باعث ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ عالم اسلام کی ایٹمی پاور پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس اجلاس کا ایجنڈا صرف اور صرف افغانستان کی تعمیر نو اور اس کے حقوق کا تحفظ تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ممالک کی اس نمائندہ تنظیم کی تشکیل کا سبب کیا بنا۔ اگر آپ ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو 21 اگست 1969 کو عالم اسلام کی عظیم الشان عبادت گاہ اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے ممبر کو ایک آسٹریلوی یہودی نے جس کا نام ڈینس مائیکل روہان تھا، اس نے آگ لگا دی۔ اس آگ کے لگنے سے مسجد کے چھت کو بھی نقصان پہنچا اور مسجد کی بھی شدید بے حرمتی ہوئی۔ عالم اسلام کے جتنے نمائندگان تھے، سربراہان تھے، ان سب کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اس چیز کا کچھ سدباب کیا جائے۔ وہ اس چیز کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آخر یہ طے پایا کہ اسلامی ممالک کی نمائندگی کے لیے ایک ایسی طاقتور تنظیم کا ہونا ضروری ہے جو دنیا کے سامنے مسلمانوں کے حقوق کی بات کر سکے۔ اس تنظیم کا باقاعدہ آغاز 25 سپٹمبر 1969 کو ہوا اور یہ طے پایا گیا کہ ہر سال اس کے ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوں گے اور 3 سال کے بعد اس کے سربراہی اجلاس ہوا کرے گا۔ تو جیسے اس تنظیم کا آغاز ہوا تو پہلی کانفرنس میں 24 ممالک شریک تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار پھیلتا گیا اور 1974 میں اس اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کا سب سے پہلا سربراہی اجلاس ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے حملے جاری ہو گئے۔ مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اقتصادی معاملات کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے سماجی رابطوں کو توڑنے کے لیے اور ان ممالک کے اندر بالخصوص جو معدنیات تھی ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان کے سربراہان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، جبکہ عالم اسلام کے تمام سربراہان کفار و ہنود کی ان ساری سازشوں کو بڑے نزدیک سے دیکھ رہے تھے۔ اس تنظیم کا سب سے پہلا سربراہی اجلاس 1974 میں پاکستان میں ہوا اور پاکستان کے لیے یہ بات بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ 1974 میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اسلام کو درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے لیے یہ چیز یقیناً حیرانگی کا باعث ہوگی کہ ایران اور سعودیہ جن کی کبھی بھی آپس میں نہیں لگی، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت کی بنیاد پر دشمنی کرتے آ رہے ہیں، 1974 کی عالمی اسلامی تنظیم کی جو یہ کانفرنس تھی OIC کی، اس میں جہاں پر ملک پاکستان کی نمائندگی تھی، پاکستان کے سربراہ کے ایک طرف ایران کے سربراہ بیٹھے تھے اور دوسری طرف سعودی عربیہ کے سربراہ بیٹھے تھے۔ ایران اور سعودیہ 1974 کے بعد ابھی تک کوئی ایسی اسلامی تعاون کی تنظیم کی کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوئی جس میں وہ اکٹھے ہوئے ہوں۔ اب 2021 میں پھر یہ موقع آیا ہے کہ ملک پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، جس میں سعودیہ بھی ہے اور جس میں ایران بھی ہے۔ 1974 میں اسلامی سربراہی کا جو میزبان تھا وہ پاکستان تھا، تو اس وقت عالم اسلام کے تمام سربراہان نے جب سر جوڑ کر مشورہ کیا تو اس مشورے کا ایک متفقہ لائے عمل یہ بھی طے پایا تھا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں سعودی عرب کے تیل کو فروخت کر دوں گا اس شرط کے اوپر کہ عالم مغرب عالم اسلام کے مسائل کو حل کرے۔ اس نے یورپ کو تیل کی فروخت اس چیز کے ساتھ مشروط کر دی کہ تیل تب ملے گا جب عالم اسلام کے مسائل حل ہوں گے۔ ان کا یہ جملہ اور ان کا یہ کہنا پورے عالم کفر کو تھرا کے رکھ گیا۔ اس کے بعد سازشیں شروع ہو گئیں اور جتنے افراد اس وقت
اس کانفرنس کے سربراہان جو سرکردہ تھے، جو موجود تھے، ان سب کو غیر طبی موت مارا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تھے، شاہ فیصل تھے، معمر قذافی تھے، صدام حسین تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو غیر طبی موت مارا گیا، کیونکہ عالم مغرب دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر عالم مغرب کی ان کے سامنے کسی قسم کی کچھ نہیں چلے گی۔ اس کے بعد 1980 میں پاکستان نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی۔ 1980 کی جو کانفرنس تھی اس کا بھی ایک ہی ایجنڈا تھا، اور وہ تھا افغانستان کی تعمیر نو۔ اور آج 41 سال کے بعد پھر اس کانفرنس کا یہی ایجنڈا ہے، پاکستان کی تعمیر نو۔ اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عالم کفر عالم اسلام کے ساتھ کسی صورت بھی دوستی نہیں کرے گا۔ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ جو بھی حکومت بنے گی ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کو تسلیم کریں گے، لیکن 15 اگست کو جب طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، ان کی حکومت بن گئی، تو 9 ارب ڈالر کے جو ذخائر امریکہ کے پاس افغانستان کے تھے اس نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ معدنی ذخائر اس کے علاوہ الگ تھے۔ یہ 9 ارب ڈالر وہ رقم تھی جو نقد کیش میں موجود تھے، جو اثاثے تھے افغانستان کے، وہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ معدنی وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا سب سے زیادہ اندازہ کس کو تھا؟ چائنا کو تھا، روس کو تھا، پاکستان کو تھا۔ یہ تینوں ہمسایہ ملک مل کر افغانستان کی مدد کرنے لگے، خوراک کے سلسلے میں، ادویات کے سلسلے میں، اس کو مشینری دینے کے سلسلے میں، تعمیر نو کے سلسلے میں، ہر قسم کی مدد دینے لگے۔ لیکن ان ممالک کی مدد افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کم تھی۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگا لینا چاہیے کہ ہمارے وہ لوگ جو اقوام مغرب کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، 20-21 سال افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اس کو امن دینے کی بجائے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بجائے، عالم مغرب اور بالخصوص امریکہ اس کے منہ کا نوالا بھی چھین کے چلا گیا، اس کے بچوں کو بھوکا تڑپتا چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کی بلند و بالا عمارتوں کو زمین بوس کر کے چلا گیا۔ اس کو ایک ٹکے کا بھی اثاثہ نصیب نہیں ہوا۔ اب پھر افغانستان دیکھ رہا ہے پاکستان کی طرف، ایران کی طرف، روس کی طرف، چائنا کی طرف۔ الٹیمیٹلی اگر افغانستان کا نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کا نقصان ہے، چائنا کا نقصان ہے، روس کا نقصان ہے، ان کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو ان تینوں ممالک نے اپنے تئیں افغانستان کی مدد کی، لیکن چونکہ پاکستان عالم اسلام کا سربراہ ہے اور عالم اسلام کا قلعہ ہے، اور ہمارے صوفیاء یہ بات فرما چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ پاکستان کی قیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے وقت کی اس نزاکت کو سمجھا اور اسلامی ممالک کی یہ تنظیم اس کی کانفرنس کو پاکستان میں بلایا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ اس کانفرنس میں روس کے وزراء، اس کانفرنس میں چائنا کے وزراء، اس کانفرنس میں امریکہ کے وفود اس لیے شرکت کر رہے ہیں کہ افغانستان کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ لیکن جتنے بھی وہ لوگ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، کلمے کے ساتھ تعلق نہیں، بخدا وہ کبھی بھی افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ اپنے مفاد کے اندر رہیں گے۔ عالم اسلام کے جتنے بھی عمائدین ہیں، جتنے بھی سربراہان ہیں، آخر ان کو ہی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے امت مسلمہ کو اپنے پاؤں پہ کس طرح کھڑے کرنا ہے۔ آج صرف مسئلہ افغانستان کا نہیں ہے، پاکستان یہ مسئلہ بھی اٹھائے کہ پاکستان کی بغل میں کشمیر کے اوپر انڈیا کتنے ظلم ڈھا رہا ہے۔ آج مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے، بلکہ آج اتنا ہی بڑا مسئلہ افغانستان جتنا ہی بڑا مسئلہ عراق کا بھی ہے۔ OIC اس وقت بھی کمزور ہو گئی تھی جب صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ سعودیہ اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ ان ممالک کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اپنے اندر کی جو دوریاں اور قدورتیں ان کو ختم کریں تاکہ ان کی عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ عراق کی عوام، لیبیا کی عوام، برما کی عوام، افغانستان کی عوام، یمن کی عوام، سارے کے سارے اپنے سربراہان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوتا ہے۔
اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک مسلمان بھی دنیا کے کسی کونے میں بھوکا ہے تو یوں سمجھو سارے مسلمان بھوکے ہیں۔ اگر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا میں کہیں کپڑوں سے محروم ہے تو سمجھو تمام کے تمام مسلمان کپڑوں سے محروم ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک مسلمان پوری دنیا میں کسی کونے میں معذوری کی زندگی گزار رہا ہے، پورا عالم اسلام معذور ہے۔ اگر ایک مسلمان پریشان ہے تو سارے کا سارا عالم اسلام پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے عالم اسلام کو جسد واحد کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ کوئی افغانستان کی تخصیص نہیں، کوئی عراق نہیں، کوئی یمن نہیں، کوئی سعودیہ نہیں، کوئی ایران نہیں، کوئی پاکستان نہیں، کوئی کشمیر نہیں، کوئی چیچنیا نہیں۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں OIC کا حق بنتا ان کی نمائندگی بھی کرے اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرے۔ پاکستان کی قیادت کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے جس نے وقت کی اس نداقت کو سمجھا اور تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ اسلام کا پرچم دنیا بھر پہ لہلائے گا اور ساری کی ساری دنیا لا الہ الا اللہ کے نغموں سے معمور ہو جائے گی۔ اقبال نے فرمایا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ کی ذات پاکستان کے سب جلالی پرچم کو دنیا بھر میں بلند فرمائے، اس کو عالم اسلام کا کلہ بنائے اور اسلام کے فیضان سے پوری دنیا کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔